بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ ان کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدن بھی نہ تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے گزارا کرنا مشکل تھا۔ اس گاؤں میں ایک رحم دل جاگیردار بھی رہتا تھا۔ اس نے ایک زمین کا ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا کہ آپ سارا دن فارغ ہوتے ہیں، آپ اس پر کھیتی باڑی کریں تاکہ گزارا اچھا ہو۔ مولوی صاحب نے گندم کی کاشت کر لی۔ جب کھیت ہری بھری ہو گئی تو بڑی خوشی ہوتی تھی انہیں دیکھ کر، اس لیے دن کے اکثر وقت وہ کھیت میں ہی بیٹھے رہتے اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ لیکن اچانک ان پر ایک ناگہانی مصیبت آ گئی۔ گاؤں کے ایک آوارہ گدھے نے ان کا کھیت دیکھ لیا اور روز آتا اور کھیت چرنے لگتا۔ مولوی صاحب پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیے، لیکن گدھے سے جان نہیں چھوٹی۔ پھر انہوں نے مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیں، لیکن گدھا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک دن مولوی صاحب پریشان بیٹھے تھے اور گدھے کو اپنا کھیت اجاڑتے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ گدھے کو چرتا دیکھ کر کسان نے پوچھا، مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا آپ کی فصل کو تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، جناب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی ایک بکری کے بچے کا صدقہ کر چکا ہوں، کل سے آدھا قرآن بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹتا ہی نہیں۔ مجھے تو یہ گدھا کافر لگتا ہے جس پر کوئی شے اثر ہی نہیں کرتی۔ کسان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور دو چار کس کر اس کو ڈنڈے مارے تو گدھا کسی ہرن کی طرح بھاگ کھڑا ہوا۔ کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب قرآن پاک گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ گدھوں کے لیے اللہ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ ہم پاکستانی بھی عجیب قوم ہیں، ہمارے گدھے حکمران کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ہم سے لوٹے چلے جاتے ہیں، اور ہم صرف دعاؤں اور صدقات اور خیرات کے بلبوتے پر ان گدھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ قوم ان لٹیروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کرے گی، تب تک یہ گدھے ملک و قوم کے وسائل کو اسی طرح لوٹتے رہیں گے۔ ہم سب کو ہمت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔